السلام علیکم. شکریہ ڈاکٹر ارشد اقبال صاحب. اور میں خوش آمدید کرنا چاہوں گا ان تمام طالبات اور طلباء کو جو اس کورس کو جوائن کرے ہوئے ہیں اور آج کی اس ملاقات کے لیے موجود ہیں. میں اسکرین شیئرنگ سے اپنی بات شروع کرتا ہوں. آج کا عنوان ہمارا یہ ہے، جیسا ڈاکٹر ارشد اقبال صاحب نے اناؤنس کیا، کہ قرآن مجید کی روشنی میں سائنسی مزاج اور تحقیق. یہ میری اسکرین شیئرنگ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، آئی ہو. سب سے پہلے ہم سائنس کی تعریف بیان کریں گے کہ سائنس کیا ہے، سائنس کسے کہتے ہیں. ایک عام مغالطہ جو ہمارے یہاں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ سائنس کو ہم ایک بطور مضمون کے یا سبجیکٹ کے طور پہ سمجھتے ہیں، اور شروعات وہاں سے ہوتی ہے کہ اسکول میں جب سبجیکٹس کے آپشن ہمیں ملتے ہیں تو اس میں سائنس کو سبجیکٹ کے طور پہ انٹروڈیوس کیا جاتا ہے بچوں میں، کہ اب آپ ہیومینٹیز لیں گے، کامرس لیں گے یا سائنسز لیں گے. تو وہاں سے شاید یہ کنسیپٹ بنی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سائنس ایک میتھوڈولوجی ہے، یعنی ایک طریقت ہے کہ کس طرح سے ہم چیز کے بارے میں علم حاصل کریں. تو اس سائنس کی اگر ہم ڈیفینیشن دیکھیں، کیونکہ انگریزی کا لفظ ہے تو یہ ہم ویبسٹر کی ڈکشنری میں دیکھتے ہیں سائنس کی تعریف، کہ سائنس کو بتایا جا رہا ہے کہ نالج ایز آف فیکٹس، فینومینا، لاز اینڈ پروکسیمیٹ کازز گینڈ اینڈ ویریفائڈ بائی ایگزیکٹ آبزرویشن، organized experiment and correct thinking, also the sum of universal knowledge. باقی اور تفصیلات ہیں، لیکن یہاں یہ چیز کیا ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ حقائق کی نالج ہے اور فینومینا کی ہے، قوانین کی ہے، اور جو بھی ان کی وجوہات ہیں جن کو ہم حاصل کرتے ہیں اور ویریفائی کرتے ہیں ایگزیکٹ آبزرویشنس، جو مشاہدہ ہے بالکل، یعنی باریک بینی سے اپنی، آرگنائز ایکسپیریمنٹ جہاں ممکن ہو، اور صحیح طرح کی سوچ کے ساتھ، اور سم آف یونیورسل نالج، جتنی پوری کائنات کا علم جو ہے وہ اس ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے. یہاں ڈکشنری یہ المورد جو ہے، جو مستند ایک ڈکشنری ہے عربک انگلش اور انگلش عربک کی، اس میں ہم دیکھیں تو سائنس کے لیے جو تعریف لکھی ہے، جو یعنی ڈیفینیشن وہ علم ہے. یعنی عربی میں جس چیز کو انگلش میں ہم سائنس کہتے ہیں اس کو عربی میں علم کہا جاتا ہے. اور اگر آپ لوگ پلیز میوٹ کر لیں، کسی کا مائک کھلا ہوا ہے جس سے آواز میں ڈسٹربنس ہے، پلیز سب لوگ میوٹ کر لیجیے. تو اگر آپ کسی عرب کنٹری میں جہاں عربی زبان ہے یونیورسٹی میں جائیں تو وہاں دیکھیں گے سائنس فیکلٹی پہ کلیات العلوم لکھا ہوا ہے. تو جس چیز کو ہم علم کہتے ہیں، اور یہ اگر ہم سمجھ لیں تو ایک بہت بڑے جو مغالطے اور غلط فہمی ہمارے یہاں ہے وہ دور ہو جائے گی، کہ سائنس کو ہی علم کہا جاتا ہے. اور سائنس کوئی مضمون نہیں ہے بلکہ ایک طریقت ہے، ایک میتھوڈولوجی ہے، اور اس کے بارے میں ہم ابھی بات کریں گے. پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ ہماری لغات علم کے بارے میں کیا کہتی ہیں. سائنس میں ڈیفینیشن آپ نے ڈکشنری میں دیکھ لی. اب علم کے بارے میں لغات کیا کہتی ہے، کہ لغات کے مطابق علیم یعلم کا مفہوم ہے کسی چیز کو مکمل طور پر جاننا، کسی چیز کو، کسی خاص چیز کے لیے نہیں ہے. پہچاننا، حقیقت سے واقف ہونا، یقین حاصل کرنا، محسوس کرنا، محکم طور پر معلوم کرنا. یہ تاج العروس اور محیط المحیط سے اقتباس ہے. میں نے انگلش میں بھی اس لیے دیا ہے کہ کوئی اگر اردو نہ سمجھ سکے، مجھے نہیں پتا آپ کے بیچ میں اگر کوئی ساؤتھ انڈین ہے یا ایسا کوئی ہے جو اردو سے واقف نہ ہو، تو اس کے لیے میرے سلائڈز جو ہیں ساری وہ بائی لنگول ہیں، انگلش میں بھی ہیں اور اردو میں بھی ہیں. تو علم کی یہ تعریف ہمیں لغات نے دے دی، جس کو اگر آپ دیکھیں اور بعد میں کمپیئر کریں گے تو یہ وہی تعریف ہے جو سائنس کی ہے، کہ کسی بھی چیز سے واقفیت حاصل کرنا، کما حقہ، یعنی پورا ڈوئنگ جسٹس ود دی لرننگ، ہم حق ادا کرنا اس چیز کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے، اور محکم طور پہ ایسٹیبلش کر لینا تمام حقائق کو. اور اس میں ظاہر مشاہدے کی بہت اہمیت ہے، کریٹیکل تھنکنگ یعنی دماغ اور اس کے استعمال کی بہت اہمیت ہے، کہ چیزوں کو کیسے کوریلیٹ کرتے ہیں ہم، اور کس طرح سے ڈیڈکشنز کرتے ہیں کہ کون سی چیز کس طرح سے آئی. اب قرآن میں ہم دیکھیں کہ قرآن میں علم کا کس طرح سے ذکر ہمیں ملتا ہے. تو علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. علامہ بالقلم، قلم سے لکھنا سکھایا. علامہ البیان، اسے بولنا سکھایا. ان سب آیات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سکھایا، کیونکہ جب اللہ کہنا میں نے قلم سے لکھنا سکھایا تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آ کے ہر ایک کو قلم سے لکھنا سکھاتے ہیں. اور اس کی نیچے مثال سورہ مائدہ کی آیت میں جو دی گئی ہے کہ ہم شکاری جانوروں کو شکار پکڑنا سکھاتے ہیں، مما علمکم اللہ، اس علم کی مدد سے، اس علم کی روح سے جو اللہ نے ہمیں سکھایا ہے. تو یہ سکھانے والی بات جو ہے یہ ایک طرح سے ہماری استعداد ہے، کیپیسٹی ہے ٹو لرن، کہ ہمیں اللہ نے صلاحیت دے دی ہے کہ ہم چیزوں کو سیکھ سکتا ہے. اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ
یہ وہی سلائیڈ انگلش میں ہے جو لوگ اردو نہ پڑھ سکیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علم کے دو سورسز ہیں بنیادی یا ذرائع ہیں, ایک ہے وحی اور دوسرا استدلال. وحی ظاہر پیغمبروں کے لیے مخصوص ہے, لیکن جو وحی کا علم پیغمبر تک آ کے اور پھر وہ ہم تک پہنچتا ہے, وہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے ایک گائیڈنگ پرنسپل ہوتا ہے. یعنی وحی کی واقفیت کے بنا, وحی کو جانے بنا کسی بھی طرح کی اگر نالج پرسوٹ ہوتی ہے, کسی بھی طرح کے علم کو حاصل کرنے کی کوشش ہوتی ہے, تو اس میں کافی چانسز ہے کہ ہم بھٹک جائیں گے اور اللہ کے قوانین سے ہٹ جائیں گے. اور ہماری اکثریت کے ساتھ آج مسئلہ یہی ہے کہ ہم وحی سے واقف نہیں ہیں, کیونکہ ہم لوگ قرآن کو سمجھ کے پڑھتے نہیں ہیں. ہمارے یہاں قرآن پڑھنا جو ہے بڑے الگ انداز کا ہے, جس انداز سے کوئی کسی کتاب کو نہیں پڑھتا, کیونکہ کوئی بھی کسی کتاب کو بنا سمجھے نہیں پڑھتا سوائے ہم لوگوں کے. ہم قرآن کو بنا سمجھے پڑھتے ہیں اور اس کو پڑھنے کا ہی نام دیتے ہیں. بچے کو سب سے پہلے قرآن پڑھایا جاتا ہے, لیکن اس طرح سے کہ وہ کچھ نہیں پڑھتا کیونکہ وہ کچھ نہیں جانتا. یعنی آپ اگر غور کریں تو مجھے یہ کہتے ہوئے لگ رہا ہے کہ یہ اس سے بڑا کیا کوئی مذاق ہو سکتا ہے. یہ تضحیق نہیں ہے اس عظیم کتاب کی, جس کو ہم کتاب ہدایت بھی کہتے ہیں. اور ہدایت کے لیے آپ کو سمجھنا ہوگا, اس سے ہم سمجھتے نہیں ہیں اور ہم یہ کہتے تھے ہم نے قرآن پڑھ لیا. یعنی وحی کو تو جب ہم نے سمجھا ہی نہیں تو پھر عمل کہاں سے ہوگا؟ تو یقیناً ہماری جو پرسوٹ آف نالج ہے, علم کے حصول کے جو ذرائع ہیں, ان میں ہدایت قرآن سے ہمیں نہیں ملے گی کیونکہ ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں. لیکن بہرحال مین سورس ہمارا جو ہے وہ قرآن ہے. اس کے بعد استعداد یعنی کیپیسٹی. کیپیسٹی کے تعلق سے یہ بہت اہم آیت ہے قرآن کی کہ علم آدم الاسماء کلھا. اللہ نے آدم کو کائنات کی تمام چیزوں کے نام یعنی علم سکھایا. یا نام کو علم اس لیے کہا گیا ہے, بلکہ تھوڑی سی وضاحت اس کی ہو جائے کہ اسماء اسم کی جمع ہے جس کا مادہ سین میم واو ہے. اسم کے معنی ہے کسی چیز کی علامت جس سے اسے پہچانا جائے. صاحب مفردات اس پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ معرفت الاسماء لا تحصل الا بمعرفت المسمى, یعنی جب تک کسی چیز کا علم نہ ہو اس کا نام کوئی فائدہ نہیں دیتا. ہم اکثر یہ لوگ کہتے ہیں جو اردو سے واقف ہیں کہ اسم با مسمى, یعنی کسی آدمی کا نام محمد شریف ہے اور واقعی وہ بہت شریف النفس ہے اور واقعی شریف ہے, دکھتا بھی ہے, تو اس کو ہم اسم با مسمى کہتے ہیں. یعنی ان کا جو نام ہے وہی یہ دکھتے ہیں. تو یہ اسم اور مسمہ کا بڑا اہم رشتہ ہے, اور ساری ہماری نالج کی جو اساس ہے, بیس ہے, وہ اسی پہ منحصر ہے, کیونکہ انسانی دماغ کی ساخت ہی اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی. اور اس کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ کسی چیز جس سے آپ واقف ہیں اس کا میں نام لوں گا تو فوراً اس کی تصویر بھی آپ کے ذہن میں آئے گی, اور آپ کو اس کے اچھے برے نقصانات اور فائدے سب چیزیں ذہن میں آ جائیں گی. مثال طور پر اگر میں آپ سے کہوں کہ درخت, تو ایک تصویر آپ کے ذہن میں آئے گی. پودا کہوں گا تو دوسری آئے گی, درخت کہوں گا کچھ اور تصویر آئے گی, ٹیلی ویژن کہوں گا ایک دوسری چیز تصویر, کیونکہ آپ اس سے واقف ہیں. فوراً اس کی تصویر بھی آئی, اس کے بارے میں جو آپ جانتے تھے وہ آپ کو پتہ بھی لگ گیا. لیکن یہ طے بات ہے کہ اگر میں نے آج درخت کا نام لیا, درخت کی تصویر آپ کے پاس آئی, لیکن جو آپ کو معلوم ہے درخت کے بارے میں وہ ضروری نہیں ہے مکمل ہو. آپ جتنا جانتے ہیں اس سے آپ واقف ہیں, لیکن اس میں آپ مزید اضافہ کر سکتے ہیں. اب میں آپ کے سامنے ایک نام ایسے لوں, مان لیجیے نیوٹرینو یا کوارک یا کوازر, تو اگر آپ فزکس سے واقف نہیں ہیں تو یہ نام آپ کو انجان لگیں گے, آپ کے دماغ میں کوئی بتی نہیں جلے گی, کوئی تصویر آپ کو یاد نہیں آئے گی, اور یو ول بی بلینک, سلیٹ آپ کی خالی ہوگی, کیا ہے مجھے نہیں پتا. تو یہ رشتہ ہے نام کا, اسم کا اور مسمہ کا. اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے تو گویا تمام چیزوں کا علم دے دیا, اور وہ علم جو ہے اس کے اندر وہ استعداد کی کیپیسٹی تھی. اور اس کو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں آج کے زمانے میں سمجھنے کے لیے کہ ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے اس کی جینز میں یہ کیپیسٹی رکھ دی, صلاحیت رکھ دی کہ وہ ہر کچھ اور ہر چیز سیکھ سکے. اور اس سیکھنے کے عمل کو ہم اس طرح سمجھتے ہیں کہ ایک بچہ اگر ہم دیکھیں جو جس گھرانے میں پیدا ہوتا ہے اس کی زبان بولتا ہے. اگر ہمارے یہاں مان لیجیے نارتھ انڈیا میں پیدا ہوا تو ہندی بول رہا ہے, ہندوستانی زبان بول رہا ہے, لیکن اس کو آپ لے جائیے تامل ناڈو میں تو تامل زبان بولنے لگے گا. آپ اس کو انگلینڈ لے جائیے تو انگریزی زبان بولنے لگے گا. یعنی وہی بچہ ہے, اس کو جس زبان کے ماحول میں آپ رکھ دیتے ہیں وہ زبان وہ سیکھ لیتا ہے. تو یہاں ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے جو ان چھوٹے بچوں کو زبان سیکھتے ہوئے یا پک اپ کرتے ہوئے شاید ہم نوٹ نہیں کرتے, کہ بچہ سب کچھ اپنے ماحول سے سیکھتا ہے. ایک انآرگنائزڈ ماحول ہوتا ہے جو ہمارے گھروں میں ہے, اور ایک آرگنائزڈ ماحول ہوتا ہے جو ہمارے تعلیمی اداروں میں ہوتا ہے, جس میں ایک آرگنائزڈ اسٹرکچر, ایک ساخت کے تحت اس کو علم سکھایا جاتا ہے.
لیکن یہ سب سیکھتا ہے وہ اپنے گرد و پیش سے، اپنے ماحول سے، جس کا حصہ اس کی کتابیں بھی ہوتی ہیں، وہ آوازیں بھی ہوتی ہیں، وہ منظر بھی ہوتے ہیں اس کے سامنے گھومتے ہیں، اور وہ چیزیں بھی جو وہ سنتا ہے۔ تو اس لیے یہ ماحول اور یہ انپٹس جو اس بچے کو دی جاتی ہیں، جو اسے سکھایا جاتا ہے، یہی اس کی شخصیت بناتے ہیں۔ ہم جو ہیں آج، ہماری جو شخصیت ہے وہ انہی انپٹس کا نتیجہ ہے جو ہمیں گھر میں ہمارے والدین سے، پھر خاندان سے، سماج سے، اور پھر اگر ہم اسکول، کالج یا مدرسے گئے تو وہاں سے ہمیں ملی۔ اس سب کی جھلک ہماری شخصیت میں نظر آتی ہے۔ تو یہ صلاحیت ہر انسان میں اتنی ہے کہ آپ کسی بھی بچے کو، جیسے میں نے کہا، زبان جس ماحول میں جائے گا وہاں کی بولنے لگے گا، اسی طرح آپ اس کو جس پیشے، جس کام میں لگا دیں گے وہ سیکھ لے گا۔ آپ اسے کارپینٹر بنائے، کارپینٹر بن جائے گا، کسی لوہار کا بٹھا دیے، لوہے کا کام سیکھ جائے گا۔ تو یہ صلاحیت جو ہے یہ ہر انسان کے اندر ہے، یعنی ڈیپینڈ، سب چیز منحصر اس بات پر ہے کہ اس بچے کو اپارچونیٹیز کیا، مواقع کیا ملتے ہیں، اور اسی حساب سے وہ علم سیکھ پاتا ہے، کیا سیکھ پاتا ہے یا بالکل نہیں سیکھ پاتا اگر اسے مواقع نہیں ملتے۔ اب اس آیت کو ہم دیکھیں کہ یقیناً آسمان اور زمین کی پیدائش یا مخلوق میں اور رات دن کے اختیار میں عقل مندوں کے لیے آیات ہیں، جو کھڑے بیٹھے اپنی کروٹوں پر، یعنی ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، اور نتیجہ در بول اٹھتے ہیں کہ ہمارے رب تو نے بے فائدہ، یعنی باطل نہیں بنائے۔ یعنی یہاں پہ ان آیتوں میں دو اہم چیزیں نوٹ کرنے کی، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ زمین آسمان کی ہر چیز اور سب پروسیسز کو تخلیق کے ان کو اپنی آیات بتانا ہے۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں ان کی روشنی میں، اور آگے بھی قرآن میں بہت سی آیتیں جو اس بات کو بتاتی ہیں کہ آیات دو طرح کی ہیں، ایک الفاظ کی شکل میں قرآن میں ہے جس کو ہم اللہ کا قول کہہ سکتے ہیں، اور ایک اس کی کریشنز کی شکل میں، تخلیق کے شکل میں پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے، جو اللہ کا فعل ہے، یعنی وہ ورک آف گاڈ ہے، یہ ورڈ آف گاڈ ہے، یہ اللہ کا قول ہے، وہ فعل ہے، اور قول و فعل میں کبھی تضاد نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دونوں طرح کی آیتیں ہمیں ایک دوسرے سے کمپیٹیبل ملتی ہیں اگر ہم ان پہ تحقیق کرتے ہیں اور ان پہ غور و فکر کرتے ہیں، تفکر و تدبر کرتے ہیں۔ جو عین مقصود ہے اس قرآن کا بھی، جو الفاظ کی شکل میں، اور اس قرآن کا بھی جو پوری کائنات میں اللہ کی آیات کی شکل میں پھیلا ہوا ہے۔ اور عقل مند کہتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر وہی تو کر سکتا ہے جو اس آسمان اور زمین کو چلانے کے لیے اللہ کے جو قوانین ہیں ان کا مطالعہ کرے۔ زمین سے متعلق جو قوانین ہیں، یعنی انہی کو ہم ان کے ناموں سے جانتے ہیں، جیسے جیولوجی ہے، جو وہ علم ہے جو زمین کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے، پہاڑوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ اسی طرح حیوانات سے متعلق جو علم ہے اس کو ہم زوولوجی، علم حیوانیات کہتے ہیں۔ پیڑ پودوں سے متعلق جو ہے اس کو نباتیات یا علم نباتات یا باٹنی کہتے ہیں۔ تو اس کی وضاحت تھوڑی سی ہو جائے گی۔ میں پہلے یہ آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ اس آیت کو بھی دیکھ لیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی کریشنز کو اپنی آیت کہا ہے کہ بلا شبہ رات اور دن کے یکے بعد دیگرے آنے میں، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمان اور زمین میں پیدا کیا ان سب میں آیات ہیں ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، بڑی اہم بات ہے یہ کہ کائنات کی آیات جو ہیں ان کا تقوی سے کیا تعلق ہے۔ تقوی آسان اگر ہم زبان میں بیان کریں تو اللہ نے جو کہا ہے اسے کرنا، اور جس چیز سے منع کیا ہے اس کو نہ کرنا، یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں۔ اللہ کے جو احکامات ہیں ان پہ چلنا، اور جن سے منع کیا گیا ان پہ نہ چلنا۔ جو ایسا کرتا ہے وہی متقی کہلاتا ہے، اور اسی عمل کو تقوی کہتے ہیں، اور اللہ کیا درجہ بندی سے تقوی کی بنیاد پر ہے، نہ کسی یعنی مسلک یا مذہب کی بنیاد پر ہے، نہ رنگ و نسل کے اوپر ہے، نہ زبان کے اوپر ہے، نہ تقدس کے اعتبار سے۔ قرآن نے واضح طور سے کہا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تقوی میں بہتر ہے، یعنی جو جتنا سبمسو ہوگا، اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے والا ہوگا، وہی اللہ کے نزدیک ہوگا۔ اور ہر جگہ بندگی کا، غلامی کا تصور یہ ہے کہ جو آقا کے جتنے احکامات مانے گا وہ آقا کے اتنے قریب ہوگا۔ اب یہاں پھر وہی بات آتی ہے کہ اگر ہم نے قرآن کو سمجھ کے پڑھا ہی نہیں، اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ قرآن کے مثال طور پہ سورہ بقرہ میں ڈوز کیا ہیں، ڈونٹس کیا ہیں، مجھے نہیں پتا آپ لوگ اس طرح سے نوٹس بناتے یا نہیں بناتے، لیکن میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ قرآن کا جو علم حاصل کرنے والے لوگ ہیں، جو باقاعدہ ایک نصاب کے تحت، ڈگری کے تحت یہ کر رہے ہیں، ان کا یہ ہوم ورک ہو چکا ہوگا
کہ ہر سورہ کے یہ نکالنے کہ اس میں ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہے، اور اس کے چارٹ اپنے کمرے میں لگا کے رکھیں تاکہ ذہن میں رہے کہ قرآن نے ہمیں کیا کرنے کا حکم دیا ہے اور کیا نہ کرنے کا حکم ہے۔ کیونکہ یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی تو ہمارے زندگی کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آج جو مسائل ہیں ہمارے سامنے وہ اسی لیے ہیں کہ مسئلے تو ہمیشہ آتے ہیں، چیلنجز ہمیشہ آتے ہیں، لیکن ان کو اگر ہم اللہ کے احکامات کے حساب سے ہینڈل نہیں کرتے تو وہ پیچیدہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آج ہمارے مسائل کے ساتھ یہی وجہ ہے کہ وہ حل نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ ان کے لیے جو ہماری اپروچ ہے ان کا سولوشن نکالنے کے وہ قرآنک نہیں، وہ اللہ کے احکامات کے حساب سے نہیں ہے، وہ خود ساختہ ہے یا ہمارے مذہب و مسلک کے حساب سے ہے۔ اللہ کے احکامات قرآن میں صاف صاف لکھے ہیں، انہی کو رسول اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں عمل کر کے دکھا دیا۔ جس طرح اللہ کے قول میں یعنی قرآن کی آیات میں اور کائنات کی آیات میں فرق نہیں ہوتا، قول اور فعل ایک سا ہوگا، اسی طرح نبی کے کسی قول اور فعل کا قرآن سے نہ تضاد ملے گا نہ اس سے باہر ملے گا، کیونکہ یہ چیزیں وہ ہیں جو ایگزیکٹلی ایک دوسرے کے دائروں میں رہتی ہیں۔ باہر کیسے؟ اب چلیے آگے یہ دیکھتے ہیں کہ آیت کہتے کسے ہیں، کیونکہ آیت قرآن کی آیت ہے یا کائنات کی آیت ہے، قرآن نے تو یہ کہہ دیا، لیکن ورڈ آیت جو ہے، لفظ آیت، اس کا مطلب کیا ہے؟ آیت کسی بھی چیز کی نشانی کے لیے کہا جاتا ہے۔ مثال طور پر اگر آپ روڈ پہ ٹریول کر رہے ہوں تو جو سنگ میل ہوتا ہے، جس کو میل کا پتھر آسان زبان میں آج کہا جاتا ہے، یا مائل اسٹون، وہ جب آپ کو نظر آتا ہے تو آپ کو اپنی منزل یاد آتی ہے اور اس کا پتہ ملتا ہے کہ یہ میری منزل جس طرف میں جا رہا ہوں یہ اتنی دوری پر ہے، اس رخ پر ہے۔ تو کوئی بھی چیز، اچھا دیکھیے اس میں ایکسپلینیشن آپ پڑھ لیجئے، وہ اردو انگلش دونوں میں ہے، میں تھوڑا وقت بچانا چاہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی کائنات کی ہر تخلیق کو آیت اس لیے کہتا ہے کیونکہ اس میں ہم کو، اگر ہم دیدہ بینا سے دیکھیں، آبزرویشنز، اپنی صلاحیت استعمال کریں تو اللہ کی جھلک نظر آتی ہے۔ یعنی جسے ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو علم ہے اور ہماری جو صلاحیت ہے علم کو حاصل کرنے کی، جس میں سب سے اہم صلاحیت ہمارا سننا اور دیکھنا ہے، یعنی ویژن اور ہیئرنگ، یہ لیمیٹڈ ہے۔ ہمارا ویژن لیمیٹڈ ہے۔ اگر پورا الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم آپ دیکھیں سورج کی ریڈیشنز کا، تو اس میں سے بہت چھوٹا سا بینڈ ایک ہے بیچ میں جس کو ہم ویزیبل اسپیکٹرم کہتے ہیں، اور ہم اسی کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ریڈیشنز ہیں ہماری آنکھ انہیں نہیں دیکھ سکتی۔ اسی طرح ہمارے ہر آواز کو ہم نہیں سن سکتے، ایک بینڈ وڈتھ ہے، اسی بینڈ وڈتھ میں، اسی میں ہم آوازوں کو سن سکتے ہیں، اس سے ادھر یا ادھر کی آواز ہم نہیں سن سکتے۔ تو ہماری سینسز محدود ہیں، ہماری نالج محدود ہے، کیونکہ خود قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت قلیل علم ہے، تھوڑی سی نالج دی گئی، لیکن وہ ہماری زندگی کے لیے، ہمارے نفس کی گروتھ کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے کافی ہے، بھرپور ہے، اگر ہم اسے سمجھ سکیں۔ تو ہمارے پاس اگر نالج، ریسورسز اور سینسز لمیٹڈ ہیں تو اس سے ہم انلمیٹڈ کو کیسے پہچانیں؟ اللہ کی ذات لامحدود ہے، محدود سے لامحدود کا احاطہ مشکل ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھے سمجھیں، مجھے پہچانے، تو اس کے لیے وہ ہمیں انوائٹ کرتا ہے۔ پورا قرآن آپ دیکھیں گے بھرا پڑا ہے کہ وہ کائنات کی آیات کی طرف ہمیں انوائٹ کرتا ہے کہ تم انہیں کیوں نہیں دیکھتے؟ کبھی کہتا ہے پہاڑوں کو کیوں نہیں دیکھتے، بارش کو کیوں نہیں دیکھتے، ہر چیز کو، پھلوں کی رنگتیں، ان کے پکنے کا عمل، جانوروں کے مختلف رنگ، پہاڑوں کے مختلف رنگ، جتنے کائنات کے فینومینا ہے، بارہا کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میری ان آیات سے ہی مجھے پہچان سکے۔ اور آیت کے تعلق سے ایک اور اہم بات ہے جس کو اگلی سلائیڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ تائیہ کے معنی ہے کسی جگہ ٹھہرنا۔ تایا بالمکان، وہ اس جگہ ٹھہرا اور دیر لگا دی۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی ٹھہر کر غور و فکر کرنا اور قصد و ارادہ کرنا ہے۔ اب یہ ٹھہر کے غور و فکر کرنے والی بات بڑی اس لیے اہم ہے کہ چاہے وہ قرآن کی آیت ہو، کائنات کی، اگر ہم نے اس پہ ٹھہر کر غور و فکر نہیں کیا کہ یہ کہا کیا گیا ہے، اور اس کو میں غور و فکر اس بات پہ کروں گا کہ یہ جو اللہ کا حکم ہے جو مجھ سے کہا جا رہا ہے، اس پہ میں کس طرح عمل کر سکتا ہوں، ہاؤ اٹ از ریلیونٹ ٹو می، میرے آج کے زمانے میں یہ میرے سے کس طرح جڑتا ہے، اور میں کس طرح سے اس پہ عمل کر کے آپ اپنے آج کے مسائل کا حل نکال سکتا ہوں۔ یہ ہے قرآن پہ تفکر اور تدبر، جو کمپلسری ہے، وہ مسٹ ہے ہر اس قاری پہ جو قرآن کو پڑھتا ہے، کیونکہ اس کا ذکر قرآن میں آپ دیکھیں کہ اللہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ،
उलाइक युमिनून बिही व मन यकफुर बिही फउलाइक हुमुल खासिरून, कि जिन लोगों को अल्लाह ने कुरान दिया है वो उसकी तिलावत उस तरह करते हैं जो तिलावत का हक है। अब यहाँ हमें तिलावत और क़िरात के फ़र्क को समझना है। क़िरात कहते हैं महज पढ़ने, तिलावत कहते हैं पढ़ना समझ के अमल के वास्ते, क्योंकि तिलावत में इत्तिबा शामिल है, और ये इत्तिबा जिस्मानी जहाँ होती है उसके लिए कुरान जिक्र करता है वल क़मरी इज़ा तला, चांद सूरज के पीछे चला, ये जिस्मानी इत्तिबा है। फिक्र इत्तिबा की मिसाल इस आयत में मौजूद है, क्योंकि अगर कुरान को महज पढ़ के कोई मुसलमान हो जाता है, मोमिन हो जाता, तो बहुत लोग कुरान पढ़ते हैं, इवन मुसलमान भी पढ़ते हैं, लेकिन समझते नहीं तो मुस्लिम नहीं हो सकते। क्योंकि जब आप अमल करते हैं, जब ही मुस्लिम का मतलब ही क्या है, मैं इसलिए रोक रहा हूँ कि ये चीजें तो अंडरस्टूड है, सीन लामीम के माध्यम में इत्तिबा है। मुस्लिम वही है जो अल्लाह के अहकामात पे झुक चुका हो और उन पे अमल करता हो। तो यतलून हक़्क़ तिलावती, जो तिलावत का हक अदा करते हैं। तिलावत कुरान का मतलब ये है कुरान समझ के पढ़ना अमल के वास्ते और उसमें अमल करना। तो यहाँ आयत पे रुक के गौर फिक्र करना, चाहे वो कुरान की आयत हो चाहे वो कायनात की आयत हो, ये मतलूब है। और यही अंदाज है जो कुरान हमें सिखाता है बंदगी के वास्ते, हुसूल इल्म के वास्ते, और एक पूरी हमारी अप्रोच ज़िंदगी के जो है वो इसी के गिर्द हो, अगर हम कुरान पे अमल करने वाले हैं और कुरान को एक किताब हिदायत समझते हैं। क्योंकि अगर कुरान को सवाब की किताब और सवाब बख्शने की किताब हम समझते हैं तो बात दीगर है, लेकिन ये पहलू जो है कुरान का अगर हमारी नज़रों से ओझल है तो फिर हम इस हिदायत नामे से हिदायत हासिल नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखिए इसी बात को फिर एम्फेसिस किया गया है कि उनसे कहो ज़मीन और आसमान में जो कुछ है उसे देख, और देखने की वजाहत इसने की गई है कि जो लोग ईमान लाना ही नहीं चाहते उनको ये आयात और तंबीहात जो है ये कुछ फ़ायदा नहीं देती। यानी जो आयात हैं ये इसलिए हैं कि तुम देखो अल्लाह को पहचान सको, और तंबीहात भी हमें इसलिए आती हैं अपनी ज़िंदगी में कि एक वार्निंग्स होती हैं। लेकिन अल्लाह ये कहता है कि जो लोग ईमान ही लाना नहीं चाहते, वो ज़हनी तौर से तैयार ही नहीं है अपनी ज़िंदगी अल्लाह के अहकामात के तहत गुजारने में। वो पसंद ये करते हैं कि उनके बड़े जिस तरह ज़िंदगी गुजारते थे, जो रस्म व रिवाज हैं, जो तरीक़तें उनकी चली आ रही हैं, वो इसी तरह ज़िंदगी गुजारेंगे। ये ईमान लाने वाले नहीं होते, चाहे वो ज़बानी ईमान लाए हुए हों, मेरी तरह उनका नाम मोहम्मद असलम परवेज़ हो। ईमान लाना वो है जो अल्लाह के, यानी सूरह बकरा में देखिए शुरू में डिफाइन की गई है वो चीज़ें जो ईमान लाने का हिस्सा होती हैं, जिसमें अल्लाह के नबी भी हैं, किताबें भी हैं, आखिरत भी है, गैब भी है और अल्लाह भी है। तो अल्लाह पे ईमान लाने का मतलब और उसके नबियों पे, किताबों पे और आखिरत पे ईमान लाने का मतलब ये है कि हम अल्लाह के कवानीन के हिसाब से ज़िंदगी गुजारते हैं, उसके अहकामात पे चलते हैं। तो वो हम कब चलेंगे? जब हमें कुरान मालूम हो। जैसा मैंने अर्ज़ किया शुरू में कि हमारी मेजोरिटी हो, और ये पूरा ग्लोबल फिनोमिना है, सिर्फ हिंदुस्तान या इस बर्रे सगीर की, इस सब कॉन्टिनेंट की बात नहीं है, पूरी दुनिया में मैं जहाँ जा गया अक्सरियत मैंने ये देखी कि मुसलमान कुरान को बिना समझे पढ़ते हैं और उसी से सवाब बटोरते हैं। ये नहीं सोचते कि जिस चीज़ को महज पढ़ने का अगर सवाब हमें मिल रहा होगा तो जब हम इस पर अमल करेंगे तो क्या होगा, वही होगा जो पहले होता था और अब नहीं होता। तो इसलिए कुरान को, इसीलिए यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि जो लोग ईमान लाने वाले होते हैं वही से हिदायत ले सकते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं कि सीखने के लिए ये तीन चीज़ें हैं जो मेन सलाहियतें हमारी, समा यानी हियरिंग, बसर यानी विजन और फवाद यानी थिंकिंग। ये तीन चीज़ें हैं जो हमें अल्लाह ने दी हैं, जिनको इस्तेमाल करके हम इल्म हासिल करते हैं। और इन्हीं के ताल्लुक से, और इसमें आप देखिए इसमें बड़ी अहम चीज़ ये है, स्लाइड में अगर आप देखेंगे तो हमारे दिमाग के अलग अलग हिस्से हैं। ये नीला हिस्सा जो है ये अवेयरनेस को यानी हमारी वाक़फियत को कंट्रोल करता है, ये स्पीच को कवर करता है जो निचला हिस्सा है। ये जो दो हिस्से ऊपर नीचे नजर आ रहे हैं ये ऊपर वाला हियरिंग का है और नीचे अंडरस्टैंडिंग स्पीच। बड़ी दिलचस्प बात है, यानी यहाँ जब आप चीज़ को सिर्फ सुन रहे हैं, उस पर गौर नहीं कर रहे, ध्यान से नहीं सुन रहे, जैसे स्टूडेंट्स अक्सर क्लास में बैठे रहते ध्यान नहीं देते, तो ये हिस्सा चलता है ऊपर वाला। लेकिन नीचे वाला हिस्सा जो है ये है अंडरस्टैंडिंग स्पीच, यानी आप समझ रहे हैं। दोनों के हिस्से अलग अलग हैं, एक सिर्फ सुनने के लिए होता है जिसमें दिमाग इन्वॉल्व नहीं है, नीचे वाला हिस्सा जो है दिमाग के साथ, अकल के साथ सुनने के लिए है, ये हमारी साइट और विजन के लिए है, और ये टच एंड टेस्ट के लिए। तो पूरे हिस्से हैं दिमाग के जो हमारे, लेकिन इसमें आप ये देखेंगे कि कोई भी चीज़, चाहे वो हमारी बसारत हो या समात हो या टच हो, टेस्ट हो, कुछ भी चीज़ हो, उसका प्रोसेसर दिमाग है। यानी इनपुट्स तो हमें मिलती हैं, आँख जो है वो तस्वीर की खबर देती है, लेकिन वो खबर प्रोसेस दिमाग में होती है।
اس لیے فواد کا یا تھنکنگ مائنڈ کا بہت بڑا رول ہے، اس لیے میں نے سلائیڈ آپ کو دکھائی۔ اب دیکھیے قرآن کریم نے سماع، بصر اور قلب کو حصول علم کا ذریعہ قرار دیا ہے، جو ایمان تک پہنچنے کا ضروری ذریعہ ہے۔ دوسرے مقام پر قلب کی جگہ فواد بھی کہا گیا ہے، جیسے یہاں پہ اس آیت میں دیکھیں گے کہ یقیناً کان اور آنکھ اور دل بامانی ذہن، ان میں سے ہر ایک کے، دیکھیے اولئک کان عنہ مسئولا، ان میں سے ہر ایک سے متعلق پوچھ گچھ کی جائے، یعنی ہم جواب دیں ہیں کہ ہم نے اپنی ان صلاحیتوں کا، ان سینسز کا استعمال کس طرح کیا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، ایک تحفہ ہے، اس کا استعمال کس طرح ہونا چاہیے یہ آگے میں قرآنی کی زبان میں کچھ آیتوں ہی آپ کو جواب دوں گا، اور پھر ہم اس کو سم اپ کریں گے۔ اب اس آیت میں دیکھیے قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، ہم نے آیت کھول دی ان لوگوں کے لیے جو رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ڈیفائن کیا کہ میری آیات جو ہیں یہ قرآن میں بھی ہے الفاظ کے شکل میں، پوری کائنات کی آیات کو اس نے اپنی آیت کہا ہے کہ یہ پوری کائنات جو ہے یہ میری آیات ہے۔ لیکن یہ آیات کھولی کس کے اوپر ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ علم والے ہیں ہم نے ان پہ آیات کھولی ہے۔ اب ظاہر ہے آج کے زمانے میں جس چیز کا، جس آیت کا علم جس کے پاس ہے اسی قوم پہ وہ آیت کھلتی ہے۔ تو لوگ، کسی کا مائک آن ہے پلیز میوٹ کر لیجئے، ساؤنڈ میں ڈسٹربینس ہے۔ مثال کے طور پہ آج ہم جتنی ڈسکوریز کو یوز کرتے ہیں، مثال کے طور پہ اگر اس لیپ ٹاپ کو ہم یوز کر رہے ہیں، موبائلس کو یوز کر رہے ہیں، زوم کی ایک ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں، تو یہ بنائی کس نے؟ ان لوگوں نے بنائی جن پہ آیات کھلی ہوئی۔ تو دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ قد فصلنا الآیات لقوم مسلمون، نہیں، کیوں نہیں کہہ رہا؟ کیونکہ جو مسلم ہے اس کے یہاں تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کے حصول علم ہوگا، اللہ کے احکامات میں سے اہم حکم ہے اور اللہ کے ہر حکم پہ چلنا عبادت ہے، لہٰذا یہ ہماری بندگی کا حصہ ہے کہ ہم حصول علم کریں جس ایریے میں چاہیں اور اس سے انسانیت کو فائدہ پہنچائے۔ تو یہ آیات کا کھلنا، یہاں پہ بھی وضاحت ہوتی ہے اس بات کی، اور اس کے آگے بھی ہوگی، میں بھی بات کروں گا۔ ابھی ہمیں، کیونکہ آیات سے ہمیں کیا کیا سبق ملتے ہیں اور کیا ہدایت ملتی ہے آج کے زمانے میں۔ یہ ایک درخت ہے، یہ ایک خیالی تصویر ہے جو پرپس کے حساب سے مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، ورنہ آپ جیسا دیکھ سکتے ہیں یہ آلو اور ٹماٹر ایک ہی درخت پہ نہیں ہوتے، ایک ہی پودے پہ نہیں ہوتے۔ یہاں اس پرپس سے بنی ہے کہ اس پودے کے دو حصے ہیں، گرین حصہ ہے، ایک نان گرین ہے جس میں ہرا رنگ ہے۔ یہ سبز رنگ جو ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ روشنی کی توانائی کو جذب کرتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی کو، پانی جو جڑیں چوس لیتی ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ یہ ہوا سے چوستے ہیں، ان دونوں کو ملا کے یہ گلوکوز بناتا ہے۔ کتنی دلچسپ بات ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ وہ گیس ہے جو ہر جاندار جب سانس چھوڑتا ہے تو اس کے ساتھ باہر چھوڑتا ہے، ہمارا یہ فضلہ ہے، ویسٹ ہے، اس کو ایبزارب کر کے شوگر بنا دیتا ہے یہ ہرا پودا، اور یہ سارا کام یہ پتیاں کرتی ہیں، ان کی محنت ہوتی ہے اس میں۔ اس شوگر کو بنانے کے بعد امیڈیٹلی یہ ان حصوں میں جو گرین نہیں ہے ان کو شوگر بھیج دیتے ہیں۔ یعنی دیکھیے اس میں نوٹ آپ یہ بات کیجئے، اگر اس کو آپ سماج مان لیں تو ہری پتیاں وہ سماج ہے جن پہ اللہ کا فضل آتا ہے، اور براؤن حصے وہ حصے ہیں جس میں اس کی شاخیں بھی ہیں، درخت کے آپ دیکھیں تنے، شاخیں جو ہری نہیں ہیں وہ شکر نہیں بنا سکتی، ان تک شکر ہری پتی بنا کے بھیجتی ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں نے شکر بنائی ہے، اس پہ حق صرف میرا نہیں ہے بلکہ ہر اس مستحق کا حق ہے جو یہ شکر نہیں بنا سکتی۔ یہ شکر بناتی ہیں اور فوراً یہ تقسیم کر دیتی ہیں، بھیج دیتی ہیں نان گرین پارٹس کو، پورے پودے میں پھیلا دیتی ہے شکر کو۔ اس کے یہ جو چیز ہوتی ہے یہ قانون کے تحت ہوتی ہے جس کو لا آف ڈیفیوژن کہا جاتا ہے، قانون نفوذ پذیری۔ Excuse me, sir. Can you repeat again, please? دس از لا آف ڈیفیوژن، قانون نفوذ پذیری۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر چیز قدرتی طور پر اپنی زیادہ والی جگہ سے کم والی جگہ کی طرف جاتی ہے۔ ایوری تھنگ مووز فرام اے ریجن آف ہائی کنسنٹریشن ٹو ریجن آف لو کنسنٹریشن۔ یہ پوری کائنات میں چلتا ہے۔ آپ دیکھیے سوکھی مٹی میں پانی ڈال دیجیے، جس حصے پہ پانی ڈالیں گے وہ حصہ اس پانی کو نہیں روکے گا بلکہ پوری مٹی میں پھیلا دے گا جب تک کہ پوری مٹی سیراب نہیں ہو جاتی۔ ہمارے سانس لینے کا عمل، ہماری زندگی کی بنیاد جو ہے وہ اسی ڈیفیوژن پہ چلتی ہے۔ پھیپڑوں میں جب ہم سانس اندر لیتے ہیں تو آکسیجن جذب ہوتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑ دی جاتی ہے، یہ ڈیفیوژن کے پروسیس سے ہے۔ یعنی یہ ڈیفیوژن کا یہ قانون اور یہ عمل رک جائے تو ہم ایک منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتے، کیونکہ ہمیں آکسیجن نہیں ملے گی، خون میں آکسیجن نہیں جائے گی۔
اب اس ڈیفیوژن کو جو تقسیم کا ایک طریقہ ہے کہ جہاں چیز زیادہ ہے وہاں سے کم والے کی طرف جائے، اس کو دیکھیے اور سورہ بقرہ کی وہ آیت دیکھیے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین کی ہر چیز تم سب کے لیے پیدا کی ہے۔ اب دیکھیے میں نے جیسے کہا تھا نا کہ قول اور فعل میں تضاد نہیں، جس آیت کا حکم اللہ قرآن میں انسانوں کو دے رہا ہے جو قرآن پہ ایمان لانے والے لوگ ہیں کہ تمہارے پاس جو وسائل ہیں ان پہ ہر ایک کا حق ہے، میری جو آمدنی ہے، میرا جو پیسہ ہے، وہ جو مجھے مل رہا ہے اللہ کا رزق اور فضل، وہ صرف میرے لیے نہیں ہے، لہٰذا مجھے قطعاً جائز نہیں ہے کہ میں اپنے کل کے فیوچر کو، اپنی کل کو آرام دہ بنانے کے لیے اس کو انویسٹ کر کے رکھوں یا کہیں اور اس کو بچت کر کے رکھوں، بچا کے جوڑ کے رکھوں، بلکہ اپنی ضرورت سے زیادہ کا جو ہے اسے دوسروں پہ خرچ کر دوں۔ جو قرآن کا فلسفہ ہے نا کہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، قل العفو، بہت صاف بات ہے کہ جو تمہارا سرپلس ہے اس ان پہ خرچ کرو جن کے پاس نہیں ہے، لیکن ہاؤ مینی آف اس پریکٹس اٹ، کون کرتا ہے عمل اس پہ؟ اس لیے قرآن جو ہے وہ طاق نسیہ کی نظر ہوا ہے، جزدان میں لپیٹا اوپر رکھ دیا، باقی کام چل رہا ہے، لیکن قرآنی احکامات نہ پتہ ہے نہ کوئی عمل کرتا ہے۔ قرآن کی آیات خاموشی سے چیختی ہیں، کائنات کی آیات ہر وقت ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ دیکھو کائنات اللہ کے ان قوانین پہ چل رہی ہے، یہ آیات ہیں۔ یہ آیت جو ہے قرآن کی جو چاروں طرف ہرے پودوں کی شکل میں نظر آتی ہے، یہ ہمیں بہت کچھ بتاتی ہے۔ میں نے تو صرف ایک بات آپ کو بتائی کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے کیا کیا آپ کو بتایا جائے، لیکن اگر آپ کے پاس بھی دیدہ بینا ہے، if you have a keen eye for observation، اور آپ آنکھیں کھول کے کائنات کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی کائنات میں ہر چیز آپ کو اس کے قوانین کی عکاسی کرتی ہوئی دکھے گی، ہر جگہ آپ کو اللہ کی قدرت کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ دیکھنے والی آنکھ ہونی چاہیے، اور ہماری اکثریت کی وہ آنکھ نہیں ہوتی ہے۔ اب دیکھیے میں نے کچھ آیات لی ہیں جو ان باتوں کی وضاحت کرتی ہیں۔ وہی ہے جس نے سورج کو جیالہ بنایا اور چاند کو چمک دی، اس کے لیے منزلیں مقرر کری تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو۔ اللہ نے یہ سب کچھ برحق ہی پیدا کیا ہے، وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے سورج اگر اجیالہ ہے، یعنی اس میں اگر ری ایکشنز ہو رہے ہیں فیوژن کے اور اس سے انرجی بن رہی ہے جس سے پوری دنیا روشن ہے، تو یہ علم فزکس سے ہمیں ملتا ہے، ایٹامک انرجی سے ملتا ہے۔ اور چاند جو ہے وہ ریفلیکٹڈ لائٹ دے رہا ہے، اس سے ریفلیکشن ہو رہا ہے، یہ بھی فزکس ہمیں بتاتی ہے۔ تو یہ یعنی کس علم کی بات ہو رہی ہے؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بدقسمتی سے پیچھے 1000 سال سے ہمارے علم تقسیم ہوا پڑا ہے۔ یہ تمام علوم جن کے لیے قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ ان کو، اور ان کے لیے کہہ رہا ہے کہ جو کائنات پہ، آسمان و زمین کی کریشنز پہ تفکر کرتے ہیں، یعنی چاہے وہ فزکس کے لوگ ہوں، بایولوجی کے لوگ ہوں، کیمسٹری کے لوگ ہوں، ان کو عقل مند کہتا ہے۔ اور دوسری جگہ دوسری آیت میں تھی کہ جو تقویٰ کرنے والے ہوں، یعنی وہ ان احکامات کو دیکھ کے اپنے آپ ویسا کریں گے، چاہے وہ کائنات کی آیت، مثال طور پہ آپ اپنے وسائل کو دوسروں تک اگر بانٹتے ہیں تو یہ اللہ کے قرآنی احکامات کی بھی اتباع ہے، جس میں ایتاء ذی القربیٰ بھی ہے اور واحسنوا بھی شامل ہے، اور وہ تو ہے ہی کہ وہ الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو میں نے سورہ بقرہ کی آیت آپ کو بتائی، پلس کائنات کی آیات، چاہے وہ سوکھی مٹی ہو جو پانی کو پھیلا رہی ہے، یا چاہے ہرے پودے ہوں جو فوٹو سنتھسس کر رہے ہیں، یہ بھی وہی کرتے ہیں۔ یعنی کائنات، اللہ نے نہ صرف قرآن میں حکم دیا بلکہ کائنات کے سکسیسفل ماڈل میں یہ بتا دیا کہ دیکھو میرے احکامات پہ چل کے کتنی بہترین کائنات وجود میں آئی، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کائنات میں تم خرابی ڈھونڈو تمہیں نہیں ملے گی، پھر دیکھو تمہاری نظر ناکام و نامراد لوٹ آئے گی، تم اس میں کوئی خرابی نہیں پاؤ گے۔ تو جس کا اتنا پرفیکٹ ماڈل ہے، کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے جو قوانین بنائے وہ پرفیکٹ ہے۔ وہی قوانین اس نے قرآن میں ہمارے لیے دیے کہ تم اپنی زندگی پہ اگر اس طرح گزارو گے تو تمہاری زندگی بھی اتنی مکمل اور بامراد ہو جائے گی جیسے اس پوری کائنات میں ہے۔ لیکن اس میں پھر بات وہی آتی ہے کہ ہمیں پورا قرآن سمجھنا ہوتا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے۔ ہماری دینداری جو ہیں وہ 3.5 آیتوں کے اسلام پہ ہے، معاف کیجیے گا، جو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا احاطہ کر لیتی ہے۔ ان ارکان پہ ہمارا آج کا دین ٹکا ہوا ہے، میجورٹی مسلمانوں کی جو ہے۔ اور اس میں آپ سے عرض کروں کہ یہ ایک ایک چیز اپنے آپ میں بہت گہرائی رکھتی ہے، اور اس کی وضاحت بھی قرآن سے ملتی ہے کہ جس کو ہم نماز کہہ رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے، جس کو ہم صوم کہتے ہیں جو اب شروع ہونے والے ان کی حقیقت کیا ہے۔ لیکن جب چیز ایک رسم بن جاتی ہے اور ریچول بن جاتی ہے تو کوئی اس کے بارے میں سوچتا نہیں، نہ اس کو پوری گہرائی اور گہرائی سے اپناتا ہے، کیونکہ جب چیزیں رسم بن جاتی ہیں جو ہمارے ساتھ ہے،
تو لیکن بہرحال آپ لوگ قرآن کے طلبا ہیں, آپ اس کو بہتر سمجھتے ہوں گے. کیا وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا ہے غور نہیں کرتے کہ یہ سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے, پھر ہم نے انہیں جدا کیا؟ یہ سب فزکس کے لاز ہیں, ایسٹرولوجی کے ہیں, ایسٹرونومی کے ہیں. پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کری. لائف اوریجنیٹڈ ان واٹر. میرا سبجیکٹ بھی باٹنی رہا ہے اور میں نے مدتوں یہ کورس پڑھایا ہے اوریجن آف لائف کا, اور اس میں ہم یہ پڑھاتے تھے کہ ہاؤ لائف اوریجنیٹڈ ان واٹر. یہ قرآن لکھ رہا ہے کہ پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کری. تو کیا پھر بھی تم ایمان نہیں لاتے؟ یعنی یہ سب دیکھ کے کہ اللہ کے قانون کتنے کامیابی سے اس کائنات میں چل رہے ہیں, تم اب بھی اللہ کے قانون میں بھی ایمان نہیں لاتے, اس قانون کی کتاب کو سمجھ کے نہیں پڑھتے اور اس پہ عمل نہیں کرتے اب بھی. اور ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ نیلے کے ڈھلک نہ جائے, یا پوری جیولوجی آ گئی, ارتھ سائنسز آ گئے سارے, اور اس میں کشادہ راہیں بنا دی شاید کہ تم لوگ اپنا راستہ معلوم کر لو. ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا. آج اوزون لیئر کی سب بات کرتے ہیں کہ ایٹماسفیئر کس طرح ہمیں پروٹیکٹ کر رہا ہے. اللہ کہتا ہے میں نے بنایا ہے تاکہ تم لوگ محفوظ رہو. اور پھر ان کائنات کی آگے قرآن کیا کہتا ہے کہ وَحُمَّنْ آیَاتِهِ مُعْرِضُونَ. یہ اعراض برتتے ہیں, یہ میری آیتوں کو اگنور کرتے ہیں, ان پہ دھیان ہی نہیں دیتے. یہاں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہی ہے جس نے زمین پھیلا رکھی ہے, اس میں پہاڑوں کے کھوٹے گاڑا رکھے ہیں اور دریا بہا دیے ہیں. ان ساری چیزوں میں نشانیاں ہیں, آیات ہیں ان لوگوں نے جو غور و فکر سے کام دیتے ہیں. یہ دیکھیے وہ پہلی آیت میں بھی آپ نے دیکھا تھا آل عمران کہ وہاں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ عقل مند وہ ہے جو اللہ کی آیات کی روشنی میں یا اللہ کی جو کائنات ہے اس میں, زمین اور آسمان کی تخلیق میں اور مخلوق میں غور و فکر کرتے ہیں. اس غور و فکر کے نتیجے میں وہ اس بات کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ یہ سب تو نے بیکار نہیں بنایا. اور آج ہم سمجھتے ہیں جب انوائرمنٹل اسٹڈیز ہو رہی ہیں کہ ہر چیز اس طرح ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے اور ایسا بیلنس اللہ نے بنا رکھا ہے کہ کسی چیز کو آپ ڈسٹرب کریں گے. آج جس کلائمیٹک چینج کی ہم بات کرتے ہیں, جس پولوشن کا ہم شکار ہیں, اس کی وجہ ڈسٹربنس ہی تو ہے, ہم نے توازن بگاڑ دیا. گیسز کا توازن ایٹماسفیئر میں بگڑ گیا, تھوڑی سی بڑھ گئی کاربن ڈائی آکسائڈ, کاربن مونو آکسائڈ, آکسیجن کم ہو گئی, کچھ اور گیسز جیسے سلفر کے آکسائڈس ہیں, نائٹروجن کے آکسائڈس ہیں, یہ بڑھ گئے. آج پولوشن ہے, چوکنگ ہے, گھٹن ہے, کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی کائنات میں توازن کو بگاڑ دیا. تو یہ غور و فکر کی چیزیں ہوتی ہیں, اور اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو کائنات کے توازن کو برقرار کرنا ہماری دینی ذمہ داری ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے. بلکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو قرآن فساد کہتا ہے, کیونکہ ہر طرح کا امبیلنس, انیکولیٹی, ڈسٹربینس, کیوس, یہ سب فساد میں آتے ہیں. نہیں تو لسان العرب میں فے سین دال کے مادے کو دیکھ لیجئے گا کہ کتنا اسپیکٹرم ہے اس کے معنی کا. تو ظہر الفساد فی الارض والبحر کی جو بات آتی ہے اس میں یہ فساد پولوشن کے شامل ہیں, اور جو ان کو کرتا ہے وہ مفسد ہے. اور مسلمان جو ہے اس کو قرآن مصلحین کہتا ہے, دی کریکٹرز, دی ڈوئرز آف دا گڈ, جو فساد وہ دیکھتے ہوئے اصلاح کا کام کرتے ہیں, اس فساد کو دور کرنے کے لیے. یہ مصلحین کا کام ہے. یا تو ہم قوم مفسدین ہیں جو گڑبڑ پھینک کرتے ہیں, ماحول کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں, کئی انداز سے فساد پھیلاتے ہیں, اور اگر ان فسادات کو ہم ٹھیک کرتے ہیں, ان ڈسٹربنسز کو, ان ایکولیٹیز کو, ان ایکولیٹی بھی فساد کا حصہ ہے, تو ہم مصلحین ہیں, مسلمان ہیں جس کو قرآن سمجھاتا ہے. تو یہ غور و فکر سب سے پہلے تو یہی کرنا ہے کہ ہم کتنے مسلمان ہیں. ہم قرآن کو سمجھے بنا کیا مسلمان ہو سکتے ہیں؟ پہلے تو آپ لوگ ہوم ورک یہ کریے اور قرآن سے ثابت کر دیجئے کہ جو قرآن کو سمجھتا نہیں, عمل نہیں کرتا, اس کو پھر بھی ہم سین لام میم کے مادے کے ساتھ مسلم کہہ سکتے ہیں. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا؟ پورا بارش کی سائنس آ گئی, اور پھر اس کے ذریعے سے ہم نے مختلف رنگتوں کے پھل نکالے. آپ نے دیکھا ہوگا نیبو پیلا ہے, آم پیلا اگر ہے تو اس میں مٹھاس ہے, اس میں کھٹاس ہے. نیم کا پھل جس کو نیبولی بولتے ہیں وہ کڑوی ہے. اسی ایک زمین سے ایک درخت کڑوا پھل دے رہا ہے, ایک میٹھا پھل دے رہا ہے. پوری انڈسٹری الگ ہے, زمین وہی ہے, پانی وہی ہے, ہوا وہی ہے. ایک ہی شہر میں نیم کے درخت بھی ہیں, آم کے درخت بھی ہیں, نیبو کے درخت بھی ہیں, مرچی کے درخت بھی ہیں. ہر ایک کی مشین الگ ہے, نئی نئی چیزیں بنا رہا ہے اللہ کے قوانین کے تحت. اور اس قوانین میں آپ کو کوئی مرچ میٹھی نہیں ملے گی اور کسی آم میں مرچیں نہیں ملے گی, کیونکہ وہاں ملاوٹ نہیں ہے, وہاں شرک نہیں ہے,
وہاں اللہ کے احکامات سے ہٹ کے من مرضی احکامات نہیں چلتے، کیونکہ یہ من جو ہے، نفس جو ہے، سوائے انسان کے کسی کو نہیں دیا گیا۔ اور پھر یہ بات کہی گئی، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عباد العلماء، علماء یہاں سائنس اور علم رکھنے والوں کے لیے بات کہی جا رہی ہے، اور ڈرتے وہی ہیں کیونکہ جو اللہ کو پہچانے گا وہ اللہ سے ڈرے گا۔ اب یہ آیات کے تعلق سے یہ حامیم سجدہ کی 53ویں آیت بہت اہم ہے کہ عنقریب ہم ان کو اپنی آیات دکھائیں گے، آفاق میں بھی اور ان کے نفس میں بھی، انفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے کہ قرآن واقعی برحق ہے۔ دیکھیے، سنوریہم آیاتنا، ہم عنقریب اپنی آیتیں دکھائیں گے۔ اب آپ تصور کیجئے کہ یہ آیت اس وقت بھی پڑھی جا رہی ہوگی جب عین قیامت آنے والی ہوگی، یعنی پڑھنے والے کو نہیں پتا کہ اگلے لمحے قیامت ہے، وہ اس وقت بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو عنقریب آفاق اور انفس میں اپنی آیات دکھائیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو کائنات کی آیات کے کھلنے کا سلسلہ ہے، ڈسکوری کا پروسیس ہے، یہ ختم نہیں ہوگا، دنیا ختم ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کی کائنات میں اتنی چیزیں ہیں، اتنی آیات ہیں، کیونکہ آیات تو اپنی ہر تخلیق کو اور ہر پروسیس کو آیات کہہ رہا ہے، جیسے ابھی سورہ آل عمران اور یونس 6 میں آپ نے دیکھی۔ یہ آیات اتنی ہیں کہ ان کی ڈسکوری اور ان کی انڈرسٹینڈنگ ہماری پوری نہیں ہوگی، کائنات ختم ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی، وائنڈ اپ کر دیا جائے گا، اس بات کا ضرورت ہے۔ اور اس کو اس طرح بھی ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر سارے سمندر سیاہی بن جائے اور سارے طرف قلم بن جائے تو تمہاری رب کی باتیں ختم نہیں ہوگی۔ اس کو آج ہم سمجھتے ہیں، جو سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے وہ سمجھتا ہے کہ آج چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اتنی چیزیں نکل رہی ہیں کہ اگر ان کی صرف ایک مہینے کی آپ پبلیکیشن جو ریسرچ اسٹوری اکٹھی کریں تو ہزاروں کلو میں وہ پیجز چلے جائیں گے۔ یہ تو شکر ہے کہ اب چیزیں سافٹ کاپی پہ آ گئی، ورنہ شاید اتنا پیپر واقعی دنیا میں نہ ہوتا کہ ہر ریسرچ کو پرنٹ کیا جا سکے۔ ان سافٹ کاپیوں نے، ان کمپیوٹرز نے ہمیں اس کاغذ کے خرچے سے ہی بچا لیا، دوسرے اور ناممکن ہو جاتا ہے کہ میں کیا لکھوں اور کہاں لکھوں۔ تو رب کی باتیں تو وہ ہیں، اور یہ اس میں یہاں بھی یہ بات پتہ لگ رہی ہے کہ یہ آیات جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے انفس میں، ہمارے جسموں میں، ہمارے اندر اور پورے یونیورس میں ہمیں دکھا رہا ہے تاکہ ہم یہ سمجھ لیں کہ قرآن واقعی برحق ہے۔ تو جو بات شروع میں آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کائنات کی آیات کی طرف ہماری توجہ اس لیے کھینچتا ہے اور ہمیں ان کے بارے میں واقفیت حاصل کرنے کی اس لیے حکم دیتا ہے تاکہ ہم قرآن کو برحق مانیں اور رب کو برحق مانیں اور پھر اس کے بندے بنے، یعنی اس کے احکامات کے حساب سے اپنی زندگی گزاریں۔ اب یہ آیت اس کو سم اپ کر رہی ہے آج کی بات کو کہ جس دن ہم ہر امت میں سے فوج کی فوج جمع کریں گے ان لوگوں کی جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، پھر ان کی جماعت بندی کی جائے گی، یہاں تک کہ جب وہ آ جائے تو اللہ ان سے پوچھے گا کہ تم نے میری آیت کو جھٹلایا تھا حالانکہ تم ان کو اپنے احاطہ علم میں بھی نہیں لائے تھے۔ یہ بڑی اہم آیت ہے، اس لیے میں نے لال سے لکھا ہے قالا کذبتم بآیات ولم تحیطوا بها علما ماذا کنتم تعملون، تم نے میری آیت کو جھٹلا دیا، you rejected my science without comprehending them with your knowledge، اپنے علم سے جو تمہیں ہم نے دیا تھا ان کا علمی احاطہ کیے بنا تم نے انہیں جھٹلا دیا، ریجیکٹ کر دیا۔ ماذا کنتم تعملون، تم کر کیا رہے تھے، what was it you did، یعنی یہی مقصود ہے، یہی کام کرنا ہے کہ اللہ کی آیات کا علمی احاطہ کیجیے، چونکہ پوری کائنات اس نے ہمارے لیے مسخر کر دی ہے، اس لیے اس علمی کھوج سے جو آپ کو فائدے ملے وہ پوری انسانیت کے لیے جاری کیجیے، اور اس سے جو آپ کو ہدایت ملے اس سے اللہ کی بندگی میں آ جائیے۔ جس طرح کائنات کی پوری آیات اللہ کے احکامات کے تحت زندگی گزارتی ہیں، ہم بھی اللہ کے احکامات کے تحت زندگی گزاریں۔ تو یہ جو علم احاطے کی بات ہے قرآنی آیات کی، یہ بہت اہم ہے، اور یہاں یہ بات لازمی ہو جاتی ہے کہ ہم پہ یہ مست ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کا قرآنی احاطہ کریں۔ اور یہاں میں نے وضاحت کرنی چاہیے کہ الکذب ان کے معنی ہے جانتے بوجھتے کسی چیز کے متعلق غلط خبر دینا، یہ محیط سے اقتباس ہے۔ تکذیب یہ بھی ہے کہ انسان جس بات کی سچائی کا قائل ہو اور اس پر ایمان بھی رکھتا ہو، اس کا عمل اس کے اس ایمان کی گواہی نہ دے۔ تو جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے اس آیت میں کہ تم نے میری آیت کو جھٹلا دیا، کذبتم بآیات، تو یہاں جھٹلانا کیا ہے کہ ہم جانتے ہیں، یعنی ہم قرآن کی سچائی سے واقف ہیں، ہم اس میں ایمان بھی رکھتے ہیں، لیکن ہمارا عمل اس کی گواہی نہیں دے رہا۔ یعنی آج سائنس کے اور علم کے میدان میں ہم فور فرنٹ پہ نہیں ہیں جبکہ ہمیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں اللہ کی، یا تو اس کا حکم ہے کہ علمی احاطہ کرو میری آیات کا، اور اس میں قرآنی آیت بھی شامل ہے اور کائناتی آیت بھی شامل ہے، کیونکہ انہیں یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم
کونی آیات کا کرنا ہے یا قرآنی آیات کا؟ آیات از آیات، قرآن اس کی وضاحت کر چکا اور بہت جگہ ملے گا. یہاں تو وقت کی کمی کی وجہ سے میں نے صرف ان چیزوں کو چنا تھا. تو میں آپ سے یہ عرض کروں کہ ایک سائنس کا طالب علم ہونے کے ناطے اور قرآن کا طالب ہونے کے ناطے اللہ کے حکم سے میں اور میرے ایک ساتھی ہیں ندوے کے، ہم لوگوں نے قرآن کا علمی احاطہ شروع کیا ہے، اور اس میں ہم نے نام ہی اس کے دیا ہے کہ ایک سائنٹیفک ڈسکورس آن قرآن. اور اسی آیت کے حکم کے تحت اور روشنی میں ہم نے پورے قرآن کو علمی انداز سے سمجھنے کی کوشش شروع کی ہے، اور اس کا نام ہم نے سمپلی قرآن رکھا ہے. اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ جائیں وہاں آپ کو سمپلی قرآن سے، میرے یوٹیوب چینل کو آپ محمد اسلم پرویز ڈالیں گے تو چینل مل جائے گی. اس میں سمپلی قرآن کے یہ سیشن 60 پڑا ہوا ہے، سورہ بقرہ کے ہم آخر پہ آ چکے ہیں، اور یہ یوٹیوب چینل پہ شروع سے ہے. تو جب آپ کے پاس وقت تو 35-40 منٹ کا ایک سیشن ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا. تو سیکوینشلی ہے، یہ سیشن 1 سے لے کے ہم 60 تک آ گئے. تو اس میں سے جو چاہے، جو دلچسپی رکھتا ہو اس انداز سے قرآن کو سمجھتی، وہ اس کو دیکھ سکتا ہے. اور وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.